اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیجیٹل چینل درد پہ یہ سوال و جواب کا سیشن ہے۔ میرے پاس جو سوالات ہیں یہ 23 اور 24 فروری 2024 کے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو ہے آج مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ ہم نے تلاش چینل کی کمیونٹی پہ آپ کو دے دیا ہوا ہے۔ آپ نے جہاں سوال پیسٹ کیا تھا وہیں پہ آپ اپنے جواب کو رپلائی کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم حضرت صاحب، گھر میں عود کی دھونی دینا کیسا ہے؟ پلیز اس پر بھی تربیتی بیان فرما دیں۔ دیکھیں، خوشبو کے ذریعے علاج پوری دنیا کے اندر رائج ہو رہا ہے۔ خوشبو کے ذریعے علاج کا طریقہ کار جس طرح ہومیوپیتھک ہے، ٹھیک ہے، یا آکوپنکچر ہے، یا ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے، یونانی طریقہ علاج ہے، حکمت طریقہ علاج ہے، ایسے دنیا بھر میں کئی طریقہ علاج جو ہے وہ ایجاد ہوئے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو چلتے رہے اور وقت کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن اب جو طریقہ علاج دنیا بھر میں جو عروج پا رہا ہے اور کامیابی کی جو منازل طے کر رہا ہے وہ ہے خوشبو کے ذریعے طریقہ علاج، یا ہیلنگ انرجی کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج۔ یعنی یہ والے جو طریقہ علاج ہے اس طرف جو ہے دنیا اب متوجہ زیادہ ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں بدبختی یہ ہے کہ ہم کیونکہ نکلے ہیں ہندوؤں سے، اور اگر ہم ہندوؤں سے مسلمان نہیں بھی ہوئے تو یا پہلے سے ادھر یعنی پاکستان میں رہنے والے تھے، یعنی شروع سے مسلمان ہیں، ہم کہیں افغانستان سے آئے ہوئے ہیں یا ایران سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا ہندوؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر بھی کیونکہ یہ اکٹھا تھا ہندوستان تو ہم ان کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، تو انہی کے رسم و رواج کیونکہ وہ اکثریت میں تھے، ان کا غلبہ تھا، تو انہی سے ہم نے رسم و رواج جو ہے وہ لیے۔ ہماری غمی خوشی کے تمام رسم و رواج تقریباً وہی ہیں جو ہندوؤں کے ہیں۔ اس کے بعد جب میڈیا کا دور آ گیا، یعنی ہم اگر علیحدہ ہو گئے، پاکستان بن بھی گیا، ہم علیحدہ ہو گئے، تو ٹی وی کے ذریعے وہ سب کچھ ہمیں منتقل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ٹی وی کا جو ہے وہ زور ہوا، یعنی اس کا رواج ہوا، ٹی وی عام ہوا، تو ہر گھر کے اندر وہ تمام رسم و رواج، وہ ساری ذہنیت جو ہندوؤں کی ہے یا ان کی جو مذہبی رسومات ہیں وہ ہمارے اندر سرایت کر گئیں، اور ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ یعنی ان بدعات کو ہم اختیار کرتے ہیں لیکن ہم اس کو دین سمجھتے ہیں۔ وہ جو خرافات یا وہ جو سوچیں ہیں جو ہمارے اندر ہندوؤں سے سرایت کی، ان میں سے ایک سوچ یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگانی جن آ جاتا ہے، خوشبو نہیں لگانی جن آ جاتا ہے۔ تو ہمارے پیشواؤں نے بھی کبھی اس طرح کے موضوعات کے اوپر کلام نہیں کیا، کیونکہ روحانیت کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہوا۔ تو جن کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے ان کے پاس یہ والا نظام نہیں تھا، نہ ان کے پاس مساجد تھی، نہ ہوتی ہیں۔ وہ لوگ تو کسی پہاڑ کی کوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ویرانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جھگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہیں پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، جن کو کچھ آتا ہے۔ تو جن کو کچھ آتا نہیں ہے وہ آسمانے چڑھے ہوئے تھے تو پلے کائی شے نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر عوام کے اندر شعور یہ نہیں آیا، کوئی کتاب ڈھونڈو تو کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، ہر علم کی کتاب آپ کو کفار مشرکین سے لینی پڑتی ہے، جبکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے مسواک کرنا اور خوشبو لگانا، زیر ناف یعنی غیر ضروری بال صاف کرنا۔ یہ تین سنتیں تمام انبیاء علیہ السلام کی، غیر ضروری بال، مسواک اور خوشبو لگانا۔ اور مسلمان آج کا کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ خوشبو نہ لگاؤ جن نہ آ جاندے نے۔ اب کیا ہے یہ بات ہم نے کہاں سے سیکھی اور ہمارے اندر سرایت کیسے کی، اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ ہندو جو ہے وہ خوشبو نہیں لگاتے۔ کیا نہیں لگاتے؟ خوشبو۔ وہ اپنے جادو کا یا اپنے جو مسائل ہیں جناتی یا روحانی جن کو بیماریاں کہتے ہیں ان کا جو علاج کرتے ہیں یا اتارا کرتے ہیں وہ پیشاب کے ساتھ، جس کو وہ موتر کہتے ہیں۔ یعنی موتر کون سا ہوگا؟ جو صبح پہلا پیشاب ہم کرتے ہیں وہ موتر لے کر تو انہوں نے پوچا لگانا ہوتا ہے اپنے گھروں کے اندر،
پوچھا لگاتے ہیں، اس پوچھے کو وہ کہتے ہیں، اس کے اوپر منتر پڑھتے ہیں، منتر پڑھ کے وہ پوچھا لگایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اتارا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ گندگی جو ہے وہ نجاست ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، بدبودار جتنے بھی مواد ہیں وہ سب کے سب خوراک ہیں شیاطین جنات کی. کن کی؟ شیاطین جنات کی. اور جو مسلمان جنات ہیں، ملائکہ ہیں، ان کی جو خوراک ہے وہ ہے خوشبو. ان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے. ان کی خوراک کیا ہے؟ تسبیحات. تو جو نیک اعمال کی وجہ سے خوشبو نکلتی ہے وہ ان کی خوراک ہے. ہمیں یہ بتایا گیا. ہمیں جو دین نے بتایا ہے وہ ہم نے نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا. جو ہم نے ہندوؤں کو کرتے دیکھا کہ پیشاب والا پوچھا لگانا ہے، موتر کا پوچھا لگانا ہے، گوبر کا پوچھا لگانا ہے، وہ لگاؤ. تو دھونی نہیں دینی، اگربتی نہیں جلانی، عود نہیں جلانی، خوشبو نہیں لگانی. جن آ جاتے ہیں، جن آ جاتے ہیں. کہتے وہ بھی صحیح ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے. کیا؟ جب وہ ہندو ہیں تو جب وہ گھر کے اندر گندگی رکھیں گے، موتر کا پوچھا لگائیں گے یا گوبر کا پوچھا لگائیں گے تو شیاطین غیر مسلم جنات وہاں رہیں گے، وہاں مسلمان جنات نہیں آ سکتے. اگر وہ اپنے گھروں کے اندر دھونی دیں گے تو مسلمان جنات آئیں گے. جب مسلمان جنات آئیں گے تو گھر میں فساد ہوگا، لڑائیاں ہوں گی. وہ مسلمان جنات کو بھگانے کے لیے موتر کا پوچھا لگاتے ہیں، گوبر کا پوچھا لگاتے ہیں، لپائی جو وہ کرتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، غسل نہیں کرتے، ختنے نہیں کرتے، بغلوں کے بال یا غیر ضروری بال صاف نہیں کرتے، تاکہ جو طہارت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب طہارت ہوتی ہے تو ہمیں جنات تنگ کرتے ہیں. تو جو جنات گندگی میں رہتے ہیں وہ تو ان کے پیر بھائی ہوتے ہیں، تو وہ ان کا نظام جو ہے وہ صحیح چلتا رہتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، یہ ہمارے بڑوں نے نہ یہ بات سمجھائی، امت میں یہ شعور جو ہے وہ پیدا کیا کہ بھائی وہ نظام تو ہندوؤں کا، غیر مسلم کا ہے، انہوں نے تو رہنا ہی ناپاک ماحول کے اندر ہے، تو ہم نے تو پاک ماحول کے اندر رہنا ہے. تو پاک ماحول کے اندر جس طرح اعمال کی خوشبو ہوتی ہے، ایسے ظاہری ماحول کو بھی ہم نے خوشبودار رکھنا ہے تاکہ ہماری روح کو ہے اس کو بھی جو ہے وہ تقویت ملے. اور خوشبو کو سونگھنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ جو خوشبو ہے وہ خوراک کن کی ہے؟ جنات کی، ملائکہ کی. ذکر اذکار جب یہ ہوگی تو ان گھروں کے اندر نیک مسلمان اولیاء اللہ جنات جو ہے وہ آئیں گے، ملائکہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے. ہمارے اعمال کے اندر حلاوت ہوگی، روحانیت ہوگی، نورانیت ہوگی. اور جہاں پہ عود جلائی جائے گی، اگربتی جلائی جائے گی، خوشبو جلائی جائے گی، یا آج کا ایئر فریشنر ہوتا ہے، سپرے ہوتا ہے، وہ آپ چھڑکاؤ کریں گے تو غیر مسلم جنات کی خوشبو کے اندر موت ہے. اب آپ آخری بات سمجھ لیں تو بس یہ مضمون مکمل ہو جائے گا. بدبو کے اندر غیر مسلم جنات کی حیات ہے، وہ ان کی خوراک ہے. تو جو خوشبو ہے اس کے اندر غیر مسلم جنات کی اللہ نے موت کو رکھا ہوا ہے. اب میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے موت ہوتی ہے، خوشبو سے جو ہے وہ جن کیسے مر جاتا ہے. تو مجھے پہلے آپ یہ سمجھا دیں، اگر آپ کے ذہن میں اشکال آ رہا ہے یا اعتراض آ رہا ہے کہ خوشبو سے جنات کیسے مر جاتے ہیں، تو مجھے آپ یہ سمجھا دیں کہ بدبو سے جنات کی بھوک اور پیاس کیسے مٹ جاتی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں نہ آ رہی تو بن سمجھے آپ ایمان لے کر آئے ہیں، تو ایسے ہی بن سمجھے اس بات پہ بھی ایمان لے آئے کہ جو رب بدبو کے ذریعے، پخانے کی بدبو، پیشاب کی بدبو کے ذریعے غیر مسلم جنات جن کو شیاطین کہتے ہیں ان کی پیاس اور بھوک کو مٹا بھی رہا ہے، ان کو پال بھی رہا ہے، تو وہ رب جو ہے وہ خوشبو کے ذریعے انہیں مار بھی سکتا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں تو آپ کو مضمون سمجھ آ جائے گا. ایک مخلوق ہے آبی جو پانی میں رہتی ہے، دریا میں، نہر میں، سمندر میں. ٹھیک ہے. ایک مخلوق ہے خاکی، یعنی جس طرح ہم ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں. ہماری پانی کے اندر اللہ نے موت رکھی ہے. جتنا تھوڑا سا پانی ضرورت کا ہے وہ ہم استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، پانی کے اندر ہماری موت ہے. جو خشکی کی مخلوق ہے اس کی موت اللہ نے رکھی ہے تری کے اندر، پانی کے اندر. جو پانی کی مخلوق ہے یعنی آبی مخلوق ہے اس کی اللہ نے موت رکھی ہے خشکی کے اندر. ٹھیک ہے. اب جو پانی کی مخلوق ہے وہ پانی میں رہے گی تو اس کی حیات ہے، وہ خشکی پہ آ جائے گی تو مچھلی تڑپ کر مر جائے گی. تو ہم یہ کہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں مر گئی ہے؟ بھائی اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے، وہ پانی کے اندر رہے گی تو زندہ رہے گی ورنہ وہ مر جائے گی. اب ہمیں اللہ نہ کرے کو پانی میں ڈبو دے تو ہم 3 منٹ کے بعد یا حد 5 منٹ کے بعد مر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پانی ہماری موت ہے
اور خشکی ہماری زندگی ہے۔ آبی مخلوق کے لیے پانی ان کی زندگی ہے، خشکی ان کی موت ہے۔ بین ہی جنات جو غیر مسلم ہیں، بدبو، نجاست، گندگی ان کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور خوشبو ان کی موت ہے۔ جہاں خوشبو ہوگی وہاں سے وہ بھاگیں گے، جہاں گندگی ہوگی وہاں وہ آ کے چمٹیں گے۔ اس کے برعکس جہاں خوشبو ہوگی، جہاں عود کی دھونی آپ دیں گے، اگربتی جلائیں گے، یا اور آج کل جو دیگر طریقے ہیں خوشبو جو ہے وہ فیومز جو ہے وہ جلانے کے، وہ آپ استعمال کریں گے، جس طرح ڈسپینسر وغیرہ ہوتے ہیں، ڈیفیوزرز ہوتے ہیں، وہ آپ استعمال کریں گے، تو جہاں ماحول معطر ہوگا وہاں سے غیر مسلم جنات، شیاطین، جادو، نظر بد کے اثرات، ساری گندگی جائے گی جب، اور نیک مسلمان جنات وہ آئیں گے اور فرشتے آئیں گے۔ جس گھر میں پھر فرشتے آئیں گے، جس گھر میں نیک مسلمان جنات ہوں گے، وہ اللہ اللہ کریں گے، آپ بھی نماز روزے کی اس ماحول میں پابندی کریں گے، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، سلامتی ہوگی، خیر ہوگی، آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، خوشیاں ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، بیماریاں نہیں ہوں گی۔ جادو اگر ہے تو وہ خوشبو کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا، کیوں؟ خوشبو نے سارا نظام بدل دیا ہے، سارا نظام بدل۔ اب آپ کے گھر میں آپ خود ناپاک رہتے ہیں، غسل جنابت ہو جاتا ہے تو نہاتے نہیں ہیں، احتلام ہو جاتا ہے تو نہاتے نہیں ہیں، خواتین ہیں وہ طہارت کا خیال نہیں کرتی، ناخن نہیں کاٹتی، بال غیر ضروری وقت پہ صاف نہیں کرتی، گندی رہتی ہیں، تو بدن بھی گندا، گھر کا ماحول بھی گندا۔ جو مرد عورت جن کے بدن اتنے غلیظ گندے، اتنے ناخن بڑے ہوئے، دانت ہے تو وہ گندے، کان ہے تو ان میں میلے ہیں، غیر ضروری بال ہیں تو وہ جو ہے وہ اتنے بڑے ہوئے ہیں، تو اللہ جو خود جن کی ذات، جن کا بدن اتنا گندا ہے، ان کا ماحول کتنا غلیظ ہوگا۔ تو ان غلیظ روحوں کے ساتھ غلیظ اور خبیث روحیں ہی رہتی ہیں۔ اب اس گھر میں جادو نہیں ہے تو تب بھی جادو ہوگا، اس گھر میں بے برکتی نہیں ہے تو تب بھی بے برکتی، کیوں؟ جہاں شیاطین آ جائیں گے وہاں جادو بھی آئے گا، وہاں لڑائی بھی آئے گی، وہاں بیماریاں بھی آئیں گی، وہاں نظر بد بھی آئے گی، وہاں صحت کے مسائل بھی آئیں گے، اور وہاں مالی تنگ دستی بھی آئے گی۔ اور جہاں مسلمان جنات ہوں گے، فرشتے ہوں گے، وہاں جادو ٹوٹے گا، بیماریاں جائیں گی، وہاں خوشحالی آئے گی، وہاں رونقیں آئیں گی، وہاں محبتیں آئیں گی، وہاں پیار ہوگا، وہاں نفرتیں نہیں ہوں گی۔ یہ سارے فیصلے اب مکمل میں نے مضمون سمجھا دیا ہے۔ آپ نے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، اپنے ماحول کو پاک صاف رکھیں، اپنا گھر کا باہر ہے، لان ہے، گیٹ کے باہر جو جگہ ہوتی ہے، فٹ پاتھ ہے، یعنی جو جگہ آپ کے تصرف اور اختیار میں ہے، آپ کے زیر استعمال ہے، اس کو جتنا صاف رکھیں گے اتنے آپ محفوظ رہیں گے۔ جتنا آپ گھر کو اور گھر کے باہر کو گندا رکھیں گے کہ یہ جی ہمارا کام نہیں ہے، کارپوریشن والوں کا کام ہے، تو کارپوریشن والے جو ہے مہینہ گٹر صاف نہ کریں، جتنی گندگی ادھر پھیلے گی، اس کی بدبو آپ کے گھر میں آئے گی، اتنے جنات بھی آپ کے گھر میں آئیں گے۔ تو یہ اب آپ پہ ہے، اپنی ذات کو بھی پاک رکھو، اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھو، اپنے بچوں کو بھی صاف رکھو۔ جتنا آپ خوشبو کا استعمال کریں گے اپنی ذات کے اوپر بھی، گھر میں بھی دھونی دیں گے، اتنا آپ بیماریوں سے بھی بچیں گے، بدنی بھی اور روحانی سے بھی۔ جتنا آپ گندے رہیں گے اتنی آپ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات کہہ بھی دی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے غیر ضروری بال صاف کرنا اور مسواک کرنا اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں دن میں 10 دفعہ خوشبو لگاتا ہوں، بلکہ مجھے خوشبو آتی نہیں ہے، اس لیے پھر مجھے وہم ہوتا ہے، میں بار بار پھر لگاتا ہوں۔ پھر کئی بار ہوتا ہے پھر میں کیونکہ عود استعمال کرتا ہوں، پھر میں چھوڑ دیتا ہوں 2-4 دن کے لیے، تاکہ وہ میری حس جو ہے وہ ذرا دوبارہ سے متحرک ہو جائے، یعنی سینس جو ہے، تو تاکہ وہ پھر دوسری کو استعمال کرتا ہوں، وہ 2-4 دن وہ آتی، پھر وہ بھی ختم ہو جاتی۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں نا کہ روٹی کھائے بغیر رہ سکتے ہیں، خوشبو لگائے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو خوشبو اللہ والو انسان کو جو ہے وہ چست رکھتی ہے، توانائی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ جس طرح لوگ چائے پیتے ہیں تو ان کو پوچھیں نا بھائی چائے کیوں پیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ذرا جسم جو ہے چست ہو جاتا ہے۔ جب اللہ والو آپ خوشبو کے ذریعے اپنا روحانی اور بدنی بیماریوں کا علاج کرو گے تو آپ کا بدن جو ہے وہ چست ہو جائے گا، ان تمام بحرانوں سے نکل آئے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی توہم پرستی اور جہالت والی سوچوں سے نکالے کہ خوشبو لگائیں گے تو جن آ جاتے ہیں۔ ہاں بات تو ویسے صحیح، آتے تو جن ہیں، لیکن وہ جن کو غلط لے جاتے ہیں۔ وہ جن تمہارے بھائی ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، وہ تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر گندے رہیں گے تو آتے پھر بھی جن ہیں، تو وہ تمہیں اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو آج ہمارے اعمال بھی گندے، ہم اندر سے بھی گندے، اور ہمارے گھر بھی گندے۔ میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، میں ایک صاحب تھے تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے نا احرام باندھ دے،
تو میں احرام باندھنے لگا تو وہ جب احرام باندھتے ہیں تو ٹانگیں کھولنی پڑتی ہیں، تو جب انسان ٹانگیں کھولتا ہے تو اس کے بازو یوں ہو جاتے ہیں. تو جب میں نے کہا ٹانگیں کھولو، جب انہوں نے ٹانگیں کھولی تو میں چادر ان کی باندھنے لگا. ایک تو پہلے مجھے اتنی بدبو آئی، آپ کو پتا میری طبیعت بھی اس طرح کی ہے تو میرا تو آپ کو پتا فوراً دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. ایک تو مجھے غصہ آیا، بدبو اتنی، اس کی بغلیں ایسے. تو جب میں باندھ رہا تو میری نظر پڑی اتنے بڑے بال بغلوں کے اندر، اور وہ حج کرنے جا رہا ہے. اتنے بڑے بال، یعنی کم از کم 2.5-3 مہینے بندہ صاف نہ کرے تو اتنے بڑے انچ بال ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی کی حال ہوئے گا. یہ مسلمان کا حال ہے. تو جس شخص کی بغلوں سے، جسم سے اتنی بدبو آ رہی ہے، اس کا ماحول بھی بدبودار اور اس کے اعمال بھی بدبودار. تو ہم بدبو کے اندر رہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں بدبو کا احساس نہیں ہوتا. جس طرح گٹر صاف کرنے والے ہیں ان کو بدبو کا احساس نہیں ہوتا، شروع میں ہوتا ہے، جب وہ اس سے عادی ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو چلیے اللہ والو اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھو، نیک اعمال بھی کرو، بدن کو بھی صاف رکھو، روح کو بھی پاک و صاف رکھو، اور اپنے ماحول کو بھی جو ہے وہ خوشبو سے معطر رکھو. 90% آپ کے روحانی مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوال نمبر ہے جی 2. السلام علیکم مرشد پاک رب کعبہ آپ کو ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے، آمین. میں کچھ دنوں سے آپ کا اور آپ کی فیملی کا اور آپ کے گھر کا حصار کرتی ہوں. کہیں میرے حصار کرنے سے تو آپ کو مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا حصار کرتی ہوں، مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ کہیں میرے دشمنوں کا رخ آپ کی طرف تو نہیں ہو گیا؟ مجھے گائیڈ کر دیں پلیز. اللہ سنا آپ کی محبت یہ قائم رکھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر دشمنوں کا رخ ہو بھی گیا تو کوئی گل نہیں ہے. جتھے بھین بھرا ہون تے دشمن تے خوشیاں تے سارے غم سانجھے ہوندے نے، اس لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ آپ کا اخلاص جو ہے قبول و منظور فرمائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دشمنوں کا رخ ہو گیا ہے، اگر بد دعائیں کرنے والے ہیں تو دعائیں کرنے والے بھی ہیں، تو اس لیے اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ حصار جو ہے وہ کر سکتے ہیں. خانقاہ کا حصار کریں، تمام متعلقین کا حصار کریں، ہمارا آپ جو کرتے ہیں وہ کریں، اور خاص طور پہ دعا کیا کریں اللہ سونا جو ہے ہمارے سے دین کا کام لے، ہماری نسلوں کا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے کہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم بخوبی جو ہے وہ سر انجام دیں، اس کو نبھائیں، تو تاکہ ہمارا بھی بھلا ہو، ہماری نسلوں کا بھی بھلا ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت کا بھی بھلا ہو. اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سوال نمبر ہے جی 3. السلام علیکم حضرت صاحب، میری چھوٹی بہن ہارٹ پیشنٹ ہے. وہ 3 سال کی تھی جب والد فوت ہو گئے. 1 سال کے بعد اسے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا. اب وہ 24 سال کی ہے. مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، 2 وال لیک ہو چکے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی سرجری نہیں ہو سکتی. ہمارے گھر میں بہت وظائف ہوتے تھے لیکن اب توبہ کر لی ہے. کیوں کر لی ہے؟ میں تو قرآن سے روکتا ہوں، نماز سے روکتا ہوں، دجال ہوں، کذاب ہوں، میری بات کے اوپر آپ نے یقین کر لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، تمہارے پیشواؤں بدبختوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اس سے اندازہ لگا لو کہ ان کی ذہنی سطح، ان کی علمی سطح، جن کو تم کتب ابدال غوث سمجھتے تھے، گھروں سے پیسہ نکال کے بیچتے تھے، ڈونیشنز بیچتے تھے، ان کی علمی سطح کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے، عوام کو سمجھ آ گئی. ان بدبختوں کو، یہ ماؤں بہنوں کے جو لہنگے پہن کے پھر رہے ہیں مداری، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے اپنے ساتھ بھی کیا ہے اور امت کے ساتھ بھی یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. ہمارے گھر میں بہت وظائف ہوتے تھے لیکن اب توبہ کر لی ہے. میں اپنی بہن کو خضری عمل کرنے کا کہتی ہوں لیکن میری والدہ ڈرتی ہے کہیں اس عمل سے بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ برداشت نہیں کر پائے گی. والدہ کے گھر اثرات بھی ہیں، پلیز رہنمائی فرما دیں. میں اس کا اور اپنے گھر کا حصار کیسے کروں اور کون سا حصار کروں؟ والدہ بھی بیمار رہتی ہیں، وہ زیادہ پڑھائی نہیں کر سکتی، انہیں بھی اثرات کا مسئلہ ہے. حضرت صاحب میں نے رجعت کا علاج کر لیا، اب الحمدللہ میں اپنے گھر میں سکون سے ہوں اور چاہتی ہوں اللہ پاک ان کے گھر میں بھی سکون دے. اللہ تعالیٰ میری بہن کے لیے آسانی فرما دے، رہنمائی فرمائے. دیکھیے اللہ والی، ابھی آپ نے حال ہی میں اپنا رجعت کا علاج کیا ہے. اگر آپ جادو والے گھر کا جو ہے وہ حصار کریں گے، رجعت والے گھر کا حصار کریں گے، تو آپ دوبارہ رجعت میں اور جادو میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ تمام جو اثرات ہیں وہ آپ کی ذات میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی آپ کو حصار کرنے کی میں اجازت نہ دے سکتا ہوں، نہ مشورہ دوں گا. پہلے ابھی اپنے آپ کو اپنا گھر سنبھالو. باقی آپ نے کہا جی آپ میری والدہ اتنی پڑھائی نہیں کر سکتی. بھائی پڑھائی کرنی نہیں ہے، کوئی پڑھائی بند کریں، صرف خضری عمل پڑھنا ہے. 5 وقت کی نماز خضری عمل کا حصار کریں، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی کریں. ہم تو کوئی پڑھائی بتا ہی نہیں رہے، کوئی سورۃ طارق پڑھنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہ کریں، صرف خضری عمل پڑھتے جائیں، کملی والے پہ درود پڑھتے جائیں، اللہ سنا آسانی فرما دے گا. لیکن آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا.
آپ پہلے اپنا گھر سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ آپ بھی اسی مصیبت میں یا اسی بمر میں پھنس جائیں۔ سوال نمبر ہے جی 4۔ السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو صحت اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے قوم کی اصلاح کے لیے جو قدم اٹھایا وہ قابل تحسین ہے حضرت صاحب۔ اب بہت سے ڈبہ پیروں کی رجت پر ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے وہ کنفیوز کر رہے ہیں، کہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ وہ لوگ صرف ایک دن میں لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھ کر رجت کا علاج کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ ہم آپ کے حکم کے مطابق خضری عمل میں تیسرا کلمہ بھی آدھا پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے چند علماء کرام کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں جو یہی تسبیح بتا رہے ہیں، لیکن دل آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ہی مطمئن ہے، برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی میں کیا رہنمائی فرماؤں؟ ابھی میں دیکھو کوس کے تو ہٹا ہوں کہ اللہ تمہارے اوپر حقیقت کھول رہا ہے کہ جن کو تم کتب ابدال غوث کہتے رہے ہو یہ تمہارے جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، اور تم نے ان کو نبیوں کے بعد کا درجہ دے دیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے کوئی اختیار دے دے، میں ان کو کچھ نہ کہوں، تھانوں لمحہ پا دما، تھانوں لمحہ میں پہلا پاواں، تہاڈی تشریف میں پہلا سدھی کراں۔ بے وقوفیاں تو آپ کی ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں کہ بندہ مسلمان اتوں پاکستانی پاگل ہو جائے، مجھے کسی طرح مطمئن کرو، میں مطمئن نہیں ہونے والا۔ میں نے ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کے اندر رہ کے گزاری ہے، کوئی ہم یوٹیوبر تو نہیں ہیں، سارا دن ہم لوگوں سے ملتے ہیں۔ یہ تو پل بھر میں مٹی کو سونا بنا کے بیچ دینے والی قوم ہے۔ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا، مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا۔ تمہیں اللہ نے مروایا ہے اور تمہارے گناہ جو ہے وہ ذریعہ بنے ہیں، ورنہ تم مرنے والے نہیں تھے۔ ان پیروں کو تم گھاس ڈالنے والے نہیں تھے جن کو تم نے اپنے بچوں کا رزق چھین کے کھلا دیا، کوٹھیاں ان کے نام کر دیں، مربے ان کے نام کر دیے، گاڑیاں ان کو لے کر دیں، اللہ معاف کرے اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے رشتے ان کو دے دیے۔ اس حد تک یہ قوم گئی ہے اور جا رہی ہے ابھی بھی یہ۔ اور اللہ سونا جو ہے میرے سلسلہ علیہ قادریہ شافعی کی نسبت کی برکت سے اللہ ان کے کرتوت بھی، اللہ ان کی اوقات بھی جو ہے وہ زمانے کے سامنے کھول رہا ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، جن کو یہ کتب غوث ابدال ولی اللہ سمجھ رہے تھے، اب یہ باتیں کرتے ہیں، ساتھ روتے بھی ہیں تو ساتھ ہنستے بھی ہیں۔ ہے چبلان وہی ولی سمجھ دے رہے ہیں۔ جی سر ہمارے پاس منڈی بہاؤدین سے صحیح صاحب آئے نا، تو میں نے کہا ڈرنا نہیں، وہ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب ڈرن والی کوئی گل نہیں، پیر صاحب اسی تواڈے اینے بیان مسکت وچ سن لینے، ہن سانوں انہاں تو ڈر نہیں لگدا ہے گا۔ اللہ والو آپ اپنے اندر سے خوف نکالو۔ ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے سید اقرار الحسن، اس نے دیکھے ایک شیطان کے اوپر کیسے غلبہ پایا ہے۔ نہ وہ عالم ہے، نہ وہ پیر ہے، نہ وہ عامل ہے، نہ وہ وظیفے پڑھنے والا ہے، نہ اس بیچارے کو کوئی ہزار کا پتہ ہے، لیکن اللہ نے اس سے کام لے لیا ہے۔ تو اس شیطان نے اس کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ سب سے بڑا پیر وہی بنا پھرتا تھا نا، اس کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ تو میری تو اللہ سونے سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ایسے ہی اقرار الحسن جیسے لوگ پیدا کرے، جو 8-10 بڑے بڑے یہ شعبدہ باز ہیں، رسالے کتابوں والے، چینلوں والے، ان کے اوپر اللہ مسلط کرے اور زمانے کے سامنے دکھائے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ذرا اور کھل کے سامنے آئے، امت کو پتا چلے اے جے کتب۔ اور جڑا ماں نے لہنگا پایا سی نا، وہ تھوڑا امینڈمنٹ کروا کے ہوں آپ پائی پھر دینے، جڑا بیوی میں لہنگا پا کے آئی سی وہ بھی ہے، تو کرائے تے لے کے بھی لہنگے پائی پھر دینے۔ ماشاءاللہ، یعنی کپڑے پہن کے کبھی انہوں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی نہیں دیکھا کہ یہ میں کیا پہن کے جا رہا ہوں، کہ یہ مردوں والے کپڑے ہیں، یہ مجھے اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، مجھے سرداری دی ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے، میں کیڑے کپڑے پہن لگا ہوں، میں کی کرن لگا۔ تو اللہ جن کو اپنے ظاہر کا پتہ نہیں ہے ان کو اپنے باطن کا کیا پتہ ہوگا؟ جن کو اپنے ظاہر کا پتہ نہیں ہے اسی کی پانا ہے تو کی لانا ہے، جنہوں پان دا تے لان دا چج نہیں ہے گا، وہ تیرے باطن کے، تیرے حالات کے بارے میں کیا جانتے ہوں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ تم مرنے والے نہیں تھے۔ بس میں اس سے زیادہ بول کے آگے سوالوں کے جواب دینے، تم نہیں مرنے والے تھے۔ میرا دل نہیں مطمئن ہوتا کہ پاکستانی دھوکہ کھاج، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تمہیں مروایا گیا ہے اور تمہیں تمہارے گناہوں نے مروایا ہے، تو مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا، تمہیں مولا نے مروایا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ نے تمہارے اوپر یہ مسلط کر دیے، ورنہ تم مرنے والے۔ میں نہیں مانتا، مجھے جو مرضی دلیلیں دو، میں نہیں مانتا کہ پاکستانی جو ہے ان جیسے لوگوں کے ہتھے جو ہے وہ چڑھ جائے۔ یہ تو چلتی اڑتی، میں چلتی کہہ رہا ہوں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھ ماما پہنے لہنگے پہننے والوں نے، برقے پہننے والوں نے
زنانوں نے انہوں کو کیسے پاکستانیوں کو پاگل بیچاروں کو بنا کے ان کے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے. اتنے رسالے بیچو تو یہ ملے گا, فلان جگہ پہ آ کے اتنے درخت لگاؤ تو تمہاری 40 سال نسلیں بیٹھ کے کھائیں گے. کیسا کاروبار ہے, مزہ نہیں ہو گیا؟ اب میں نے تو اپنی کوٹھی بنانی ہو تو میں اپنے لاکھوں لوگوں کو کہہ دوں کہ میرا فلان جگہ پہ گھر بن رہا ہے, وہ یہ چیز ہے, ادھر اتنی برکت ہوگی, اب وہاں آ کے ایک ایک اینٹ لگاؤ, تو میرا سارے چاہنے والے ایک ایک اینٹ لے کر آ جائیں, تو میری 15-20 لاکھ اینٹیں صبح جو اکٹھی ہو جانی تھی, میری تو پنجے کی سر. اب سمجھ آ گئی کہانی؟ کیسے پاگل بنایا ہے. پھر وہی بات, تم نہیں مرے, تمہیں مارا گیا ہے. مولا نہ مارے, پاکستانی مولا نہیں مردا, یہ نہیں مرنا لیسی, تمہیں تمہارے گناہ لے بیٹھے ہیں. اللہ بولو ان کو رجت کا علم ہی نہیں ہے, ان کو کیا پتا علاج کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ ذکر جلالی ہے, تو جلالی کے ساتھ رجت کا علاج ہونا ہی نہیں ہے, وہ تو نظام اور جو ہے وہ بگڑے گا. اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ یہ ہیں تمہارے ولی, یہ ہیں تمہارے کتب, یہ ہیں تمہارے غوث. انشاءاللہ العزیز اب رمضان شریف میں تھوڑا سی مجھے آسانی ہوگی تو رمضان مبارک میں بیانات کروں گا انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پہ. پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے پڑھا جاتا ہے. آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہو گئے تو تب کہنا, اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا, اور وہ حضرات بھی یہ بات سمجھیں گے جنہوں نے آیت کریمہ پڑھا ہوا ہے. تو اللہ والو یہ تو ذکر جو ہے انسان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے, پھر اس کی راکھ کی بڑی قیمت ہے, لیکن کوئی راکھ ہونا نہیں چاہتا. ہم تو وظائف پڑھتے ہیں دنیا کے لیے. تو جو بدبخت جو ہے امت کو یہ اعمال بتائے جا رہے ہیں, یہ لا حول ولا قوت سے علاج کرو. ایک بندے کو کھجورے کھا کے یرقان ہو گیا ہے گرمی کی وجہ سے, اسے آپ کہو کہ 100 کھجوریں اور کھاؤ, یہ تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو باقی میں نے حقیقت بتا دی ہے. اگر آپ کا پھر بھی دل مطمئن ہو کسی کا بیان سن کے, تو آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے سے علاج کرنا چاہیے, آپ کے پاس اختیار ہے. ہم نے تو کوئی قرآن کا مسئلہ, شریعت کا مسئلہ نہیں رکھا, ہم نے تو اپنا تجربہ مشاہدہ رکھا ہے, اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ قیامت تک کا وقت ہمیں غلط ثابت کرو. آج 12 مہینے یعنی 1 سال ہو گیا ہے, آج تک الحمدللہ کوئی ایک لفظ لے کر نہیں آیا, ایک لفظ بھی لے کر نہیں آیا. تو انشاءاللہ قیامت تک ایک لفظ بھی شافی کے اوپر جو ہے نا انگلی نہیں کوئی اٹھا سکتا. ہاں کسی کی بدبختی لکھی ہوئی ہے, وہ بات کو نہ مانے, اس کو سمجھ نہ آئے, وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو باقی کوئی یہ کہہ دے کہ ہماری تحقیق کو غلط ثابت کر دے, یہ ہو نہیں سکتا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ تحقیق کرو, ہماری بات کے اوپر اندھی تقلید نہیں کرو. آپ اپنے علاقوں میں تحقیق کرو کہ جن گھروں میں شرائط کے بغیر وظائف کیے جاتے ہیں ان کرانچ کی چن چڑھ دائے. آپ خود سوچو, خود سمجھو, خود دیکھو. سوال نمبر ہے جی 5. السلام علیکم حضرت صاحب, اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے بہت سے وظائف کیے ہیں, میں پہلے بہت سے وظائف کر چکی ہوں, جب سے آپ کا بیان سنا ہے سب کچھ پڑھنا چھوڑ دیا. نہیں, 2-4 مہینے اور کرو. اب میں ہر نماز کے ساتھ خضری عمل کرتی ہوں, شادی کے لیے یا اللہ یا لطیفو کا عمل کرتی ہوں, باقی سارا وقت درود پاک استغفار پڑھتی ہوں, میں درود فتح بھی پڑھتی ہوں, باقاعدگی سے صدقہ بھی دیتی ہوں. کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ میں آپ کی مرید ہونا چاہتی ہوں, لیکن مرید ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو, آپ کی فیملی کو اور آپ کی ٹیم کو حفظ و امان میں رکھے. آپ کا اگر دل مطمئن ہے, آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو کملی چینل پہ جائیں, وہاں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے 2-2.5 منٹ کی کہ مرید ہونے کے لیے کیا کلمات پڑھنے ہیں, تو وہ آپ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سلسلہ قادریہ شافیہ کے ساتھ جڑ جائے گا. مرید ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں بقیہ زندگی جو ہے حضور علیہ السلام کی غلامی والی گزاروں گی, اور جس طرح میرا مرشد, میرا استاد, میرا شیخ, میرا روحانی باپ مجھے سمجھائے گا وہ کام میں کروں گی, جس سے روکے گا اسے میں رک جاؤں گی. یعنی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے ہمارے ساتھ چلنے کا نام پیری مریدی ہے. اور باقی جو آپ اعمال کر رہے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. یا اللہ یا لطیف ہوا پڑھ رہے ہیں پہلے کا, شادی کے لیے اللہ سونا آپ کے لیے آسانی فرمائے. بیٹا کوئی چینجنگ نہیں کرنی, اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. سب ٹھیک ہے, صدقہ بھی آپ دے رہے ہیں, استغفار بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس آل اوکے. سوال نمبر ہے جی 6. السلام علیکم حضرت صاحب, میرے بچے بہت لڑتے ہیں اور بات نہیں مانتے. میں نے آپ کا بتایا ہوا سورۃ طارق کا تعویذ بنانے کا عمل کیا ہے, کیا وہ اپنے بچوں کے گلے میں ڈال سکتی ہوں؟ میں نے رجعت کے لیے ربنا ظلمنا والی دعا کا عمل بھی کیا ہے, اور اب 10 بار صبح شام پڑھتی ہوں. خضری عمل بھی میں پڑھتی ہوں, درود پاک استغفار سب کچھ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہی ہوں. میں 5-6 سال کی تھی تب سے 5 صورتیں. اب میں کیا بتاؤں, میں کیا بتاؤں, آپ نے سارا کچھ تو خود کیا ہے. 5-6 سال کی عمر تو اللہ اکبر, قسم سے کیسا اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے.
کھیلنے کودنے کی عمر ہے تو آپ کو کس کام پہ لگا دیا. 5-6 سال کی عمر تب سے 5 سورتہ ہشت ہے کر دعائے گنج عرش پڑھتی تھی. زندگی میں بہت پریشانیاں آئیں لیکن میری شروع ہی سے درود پاک پڑھنے کی بھی عادت تھی جس نے مجھے اب تک بچایا ہوا ہے. شکر ہے آپ ساری بات سمجھ گئے ہیں کہ درود پاک نہ ہوتا تو آپ کا کیا حشر ہوتا. اور دوسری بات آپ کو پھر یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تمام وظائف آپ نے کی ہے تو شافی یہی روتا ہے کہ وظائف کر کے جو ان کی جھولی کے اندر بیر ڈال گئے ہیں نا وہ مجھے سارے پتہ ہیں. جو دبئی کے اندر ان کا برج خلیفہ بن گیا نا وہ مجھے سارا پتہ ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے یہ سارے وظائف کیے ہیں تو آپ کو کیا مل گیا؟ کچھ ملا ہے؟ تو جو یہ پیر وظائف بیچ رہے ہیں تو کیا یہ حضور کی امت کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں یا فراڈ کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ یہ ہے تمہارا اصل چہرہ پیشواؤں کا، اصل چہرہ جو ہے نا پیشواؤں کا، کہ انہوں نے حضور کی امت کا بیڑا غرق جو ہے وہ کر کے رکھ دیا. باقی آپ کے اعمال ٹھیک ہیں، آپ اپنے اعمال جو ہے وہ جاری رکھیں. جو بچے آپ کے لڑتے ہیں وہ ان اثرات کی وجہ سے ہیں. جو درود پاک جو ہے آپ کے گھر میں پڑھا جاتا رہے گا اس کی تعداد بڑھتی جائے گی. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا جائے گا. کوئی ان کے لیے عمل جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا. خضری عمل جب پڑھ لیتے ہیں پانی ان بچوں کو پلائیں، آٹے میں ڈالیں، دودھ میں ڈالیں، سالن میں ڈالیں، چائے میں ڈالیں، ہر طرح انہیں پلائیں. اور درود پاک پڑھ کے بچوں کو دم بھی کیا کریں، خضری عمل پڑھ کے دم بھی کیا کریں اور بچوں کو بھی درود پاک پہ لگائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہی جو ہے وہ اعمال کریں اور بچے اعمال نہیں کریں. جب بچے اعمال نہیں کریں گے وہ دعائی نہیں کھائیں گے تو ان کا مرض کیسے ختم ہوگا؟ تو باقی اس کے لیے لڑنے کے لیے کوئی الگ سے عمل آپ نے نہیں کرنا. سورۃ طارق کا تعویذ بنانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بس جتنا آپ علاج کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی سے ہی افاقہ ہو جائے گا. اور اگر زیادہ پریشان ہوں تو آرزو چینل پہ پلیٹ والا عمل آج کل میں ہی جو ہے وہ یعنی کہہ لیں 2-3 مارچ کے پاس بیان جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے. وہ آپ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ رجت سے نکلے ہوئے ہیں تو آپ وہ والا عمل کر لیں، پلیٹ والا عمل آرزو چینل پہ. اس کی آپ کو اجازت ہے. گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، یا اور بھی جو لوگ سن رہے ہیں گھر میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، بدنی بیماری ہے، ان تمام باتوں کو میں نے تفصیل کے ساتھ اس بیان میں سمجھایا. چھوٹا سا وہ بیان ہے وہ سن لیں تو وہ آپ تمام حضرات کر سکتے ہیں جن کی یہ ضرورت ہے. تو یہ جو ہماری بہن پوچھ رہی ہیں یہ بھی کر سکتی ہیں. سوال نمبر ہے جی 7 اور آخری ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون پر بھی بیان فرمائیں پلیز. یہ بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے. جی انشاءاللہ میں نے نوٹ کر لی ہے. جب وقت آئے گا تو اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے جو وہ توفیق عطا فرمائے آپ مجھے بتانے کی، آپ کو سمجھنے کی. جب یہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کلام کریں گے کیونکہ ابھی 2024 میں جو ہمارا پلان ہے جس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں اس پلان کے مطابق یہ تھا کہ ہم نے امت کو مسنون اعمال پر لے کر آنا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارا تلاش چینل کے اوپر فوکس جو ہے وہ کم ہے، ہمارا دوسرے چینلز کے اوپر فوکس زیادہ ہے، بالخصوص جو ہے وہ عرش چینل کے اوپر. تو ہم جو ہے وہ مسنون اعمال پہ محنت کر رہے ہیں. اب میں ان موضوعات پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعائے گنج عرش ہے یا اور اس طرح کے اعمال ہیں ان کے اوپر بیانات شروع کر دوں گا تو لوگوں کے اندر دوبارہ شوق پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ دوبارہ ادھر نہ چلے جائیں. تو ہمیں یہ ہے کہ لوگ جو ہے اگر اعمال کرنے بھی پڑیں، وظائف کرنے بھی پڑیں تو وہ مسنون اعمال کریں. اس لیے ہم تلاش چینل کے اوپر 2024 سے 2 مہینے بلکہ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اصلاحی بیانات ہوں اور آرزو چینل کے اوپر مستحب اعمال ہوں تاکہ جن لوگوں کی اعمال ضرورت ہے تو وہ بھی ہمارے شافیہ سوشل میڈیا سے باہر نہ نکلے، ہمارے ساتھ رہیں تاکہ شرائط کے ساتھ جو میں نے مستحب اعمال بتائے ہیں بزرگوں کے وہ شرائط کے ساتھ کریں. اور کملی چینل پہ آپ کو معلوم ہے وہاں تو ویسے درود و سلام ہے اور عرش چینل پہ مسنون اعمال ہیں اور درد پہ آپ کے درد ہیں اور ہمارا بتایا ہوا علاج ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے شافیہ سوشل میڈیا کو لے کر چل رہے ہیں. تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. تمام حضرات جو سن رہے ہیں کہ اللہ 2024 کے آخر تک جو ہے ہمیں اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے تاکہ جو ہمارا شافیہ سوشل میڈیا ہے وہ بالکل وظائف سے پاک صاف ہو جائے. صحیح جو روحانیت ہے، طریقت کی اصل شکل ہے وہ امت کے سامنے آئے، دین امت کے سامنے آئے. آپ تلاش چینل پہ آئیں، اپنی اصلاح کریں. آپ کا کوئی عمل ضروری ہے تو آپ عرش چینل پہ جائیں، مسنون اعمال کریں اور ٹھنڈی ٹھار زندگی گزاریں پرسکون. کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، کملی والے سے پیار کرنا ہے تو یہ باتیں آپ کو ساری کملی چینل پہ مل جائیں گی. کوئی آپ کا سوال ہوگا تو اس کا جواب درد پہ مل جائے گا. باقی جو نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں ان کو ہم جو ہے وہ آرزو پہ اکٹھا کریں گے کیونکہ وہ تو وظیفوں کے مارے ہوئے ہیں. تو وظیفوں والوں کو ہم نے وظیفہ دے کے گھیرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے.
जिस तरह चूहे को जो है कुछ चीज़ देनी पड़ेगी ना, मछली को कुछ चीज़ देनी पड़ेगी, पकड़ना है तो उनको हम वजीफा देंगे तो पकड़ेंगे ना। तो एक चैनल हमारा रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने काम करना है। अब ये तो नहीं है कि हम उम्मत के अंदर वज़ाइफ ख़त्म हो जाने, जो लानती पीर हैं वो तो दिन रात इसी काम पे लगे हैं, यूट्यूबर भी लगे हैं, रेडी वाला भी लगा हुआ, हर कोई लगा हुआ इसी काम के ऊपर। तो वो हमारी मजबूरी है और कुछ लोगों की ज़रूरत भी है। अब एक बंदा बीमार है, उसको जादू है, तो उसने इलाज करना है, तो हमने बताना तो है ना। तो वो हम सारा काम अब आहिस्ता आहिस्ता करके आरजू चैनल पे मुंतकल कर रहे हैं, और जो तलाश चैनल है उसको बिल्कुल साफ कर रहे हैं, ताकि उसके ऊपर तमाम बयानात जो है वो इस्लाही बयानात हों, ताकि उम्मत की जो वो इस्लाह हो, उनकी गलतियां जो हैं वो सामने आए, उनको पता चले ये हमारी गलती है, इसका हल जो है वो ये है। तो यूं हम चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस दौरान जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के जो रूहानी पहलू हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह जब अल्लाह मुझे आसानी देगा, मोहलत होगी, तौफीक देगा, तो फिर इंशाल्लाह कलाम करूंगा। तो वो ये बयान जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर आएगा तलाश चैनल के ऊपर। लेकिन इससे पहले मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह तौफीक दे ला हौला वला कुव्वता के कमालात को खोलने की, क्योंकि जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम जो है वो एक मुकम्मल रूहानियत का निज़ाम है, एक मुकम्मल रूहानियत का निज़ाम है। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है ये रूहानियत का उस दर्जे का निज़ाम नहीं है जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम है, क्योंकि जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम है वो जलाली इसमें आज़म है, और वो रूहानियत और वलायत का एक मुकम्मल निज़ाम है। इसके अंदर वलायत नहीं है, ये एक मामूल का अमल है, कुरान की आयत है, बरकत है, सब कुछ है। फ़ज़ाइल का भी बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह, वादा रहा। अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी दे। अल्लाह हमारी इस मेहनत को, कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने ये सवाल भेजे, अल्लाह उनको जो है शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए, उनकी परेशानियाँ अल्लाह दूर अता फरमाए, जो दुखी हैं अल्लाह उनको दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुख में बरकत अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ तशरीफ़ लेकर आते हैं या सोशल मीडिया पे हैं, अल्लाह तमाम की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है उनके हक़ में अल्लाह हमारी दरख्वास्तों को, दुआओं को, इल्तिजाओं को कबूल मंजूर फरमाए। जो हमने अल्लाह से मांगा वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें बिन मांगे अता फरमाए। हस्पतालों में, घरों में, जहाँ भी बीमार हैं मुसलमान, सबको अल्लाह शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।